السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بڑی خبر، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ، وہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا لیکن فیصلہ نہیں سنایا گیا ہے۔ بڑی ایکسکلوسیو خبر ابھی تھوڑی دیر میں اس فیصلے سے متعلق آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرا خیال میں ابھی تک آپ نے ٹیلی ویژن سکرینز پہ یا کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ یہ خبر نہیں سنی ہوگی۔ کبوتر ہمارے پاس ایک بڑی انسائیڈ نیوز جو ہے وہ لے کر آیا ہے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ خبر شیئر کروں گا۔ آپ سے ریکویسٹ کہ سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، ویڈیو پسند آئے اسے شیئر بھی کیجیے، نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جناب آج صبح 11 بجے کا ٹائم جو ہے وہ دیا گیا تھا، اور یہ بتایا ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آج اناؤنس ہوگا، اور مارکیٹ کے اندر مختلف تجزیہ کار جو ہیں وہ اپنی باتیں شیئر کر رہے تھے کہ جناب 10 سال قید ہو سکتی ہے، 14 سال قید ہو سکتی ہے، اور سزا تو ان کو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن یہ سزا اناؤنس نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی 2 دفعہ جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس ہونا تھا، لیکن اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا، اور آج الٹیمیٹلی اسے صبح 11 بجے سنایا جانا تھا۔ اچھا، اس سلسلے میں جو نیب پروسیکیوٹر ہیں چودھری نذر، نیب لیگل ٹیم کے ممبران عرفان احمد، سہیل عارف، اویس ارشد اور باقی جو دیگر رہنما تھے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ، وہ بھی وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، لیکن بشریٰ بی وہاں پہ نہیں آئی تھیں، اور خان صاحب بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ کورٹ روم کے اندر نہیں آئے اس سلسلے میں، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بشریٰ بی کے حوالے سے جو ہے ان کی عبوری ضمانت کے سلسلے میں ایک اور کیس کے اندر جو ہے وہ آج صبح ہی اس کیس سے پہلے، مطلب 11 بجے سے پہلے جو ہے ان کی وہاں پہ عبوری ضمانتیں بھی جو ہے وہ منسوخ ہو گئیں، تو اس بات کا شک کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا، بلکہ ایک صحافی جو ہیں حسن ایوب صاحب، انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ بھی کیا کہ اگر یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی کو جو ہے وہ جیل سے ہی اریسٹ کر لیا جائے، یعنی کہ وہ اندر اڈیالہ میں جب وہ اس کیس کی ہیئرنگ کے لیے آئیں گی تو شاید وہیں سے ان کو اریسٹ بھی کر لیا جائے، تو لیکن بشریٰ بی آئیں ہی نہیں وہاں پہ، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 11 بجے سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ خبر آ گئی کہ جناب تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے یہ خبر آ گئی کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے وہ اب اسے دوبارہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اب یہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اچھا، اب میں ابھی جو کلائمیکس ہے نا، جو پنچ لائن ہے، یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں دوں گا۔ میں ابھی ذرا پہلے آپ کو صرف بیک گراؤنڈ جو فیکچوئل سچویشن ہے پہلے میں وہ شیئر کر دوں، خبر میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں دوں گا، تو اس لیے اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ وہ میں پہلے آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آج دن بھر ہوا کیا ہے۔ اچھا، اس پہ عمران خان صاحب کے وکیل جب یہ مؤخر ہوا تو اس پہ ان کے وکیل خالد یوسف چودھری نے رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کل عدالتی عملے کی جانب سے مجھے 11 بجے اڈیالہ جیل سے سماعت کا وقت بتایا گیا تھا، 10:30 بجے ہم اڈیالہ جیل پہنچے تھے اور بشریٰ بی بھی پہنچی ہیں۔ گیٹ پر ہی معلوم ہوا کہ القادر کیس کا فیصلہ 17 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر، تحریک انصاف کے چیئرمین، انہوں نے بھی جو ہے وہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جج نے مرضی سے فیصلہ مؤخر کیا، 190 ملین پاؤنڈ بےہودہ کیس ہے، اگر انصاف ہوتا تو آج رہائی ہوتی، آج کے دن فیصلہ آتا تو ہم بالکل تیار تھے۔ آج جج صاحب نے اپنی مرضی سے فیصلے میں تاخیر کی، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تعلق کسی ڈیل سے نہیں ہے، ہم انتظار میں تھے۔ اچھا، یہ جملہ ذرا غور سے سنیے گا، انہوں نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا تعلق کسی ڈیل سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم انتظار میں تھے کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آئے گا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے، ہمیں دیوار پر لکھا نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو الیجڈلی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل ہے، میں الیجڈلی کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ تاثر نہ دے کہ کسی ڈیل کی وجہ سے فیصلہ مؤخر ہوا ہے، عمران خان اپنی بے گناہی کو عدالت میں ثابت کریں، مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں، ایک بات کلیئر ہے کہ یہ کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن اس کو کسی ڈیل میں نہ دیکھا جائے۔ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا، انہوں نے کہا جج صاحب کو فیصلہ سنانے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے، جج صاحب یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ملزمان کو کی غیر موجودگی کی وجہ سے سزا مؤخر ہوئی ہے، عمران خان خوش نہیں ہوں گے، عمران خان سزا کے مؤخر ہونے پر بالکل خوش نہیں ہوں گے، آج ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، جو وقت ہمیں دیا گیا تھا ہم وقت پر پہنچ گئے تھے، عمران خان چاہتے ہیں کہ فیصلہ آئے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے القادر یونیورسٹی کیا ہے، آج حکومت بہت زیادہ پریشر میں ہے، پوری دنیا پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس قسم کی سزا سنائی جائے گی، 17 جنوری کو دیکھیں گے، اگر ہمت ہے تو فیصلہ سنائیں۔ ڈیل کا لفظ سن کر ہم تھک گئے ہیں، عمران خان نے بس نیوٹرل امپائر لگانے کی بات کی تھی، مذاکراتی کمیٹی ممبران نے بتایا کہ ابھی تک حکومت کا کوئی مطالبہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر جو
چند چیزیں ہیں, چند اینگلز ہیں. ایک تو 11 بجے کا فیصلہ جو ہے وہ سنایا جانا تھا, 8:30 بجے جج صاحب کہتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ آ گیا تھا, میں عدالت میں آ گیا تھا, اور نہ قانونی ٹیم آئی ہے پی ٹی آئی کی, نہ عمران خان صاحب آئے ہیں, تو اس لیے میں اس محفوظ فیصلہ انہوں نے کہا تیار ہے, انہوں نے کہا فیصلہ میرے پاس تیار ہے, لیکن چونکہ یہ لوگ نہیں آئے ہیں تو میں فیصلہ جو ہے مؤخر کر رہا ہوں, اور یہ میں اب 17 جنوری کو سناؤں. اچھا, عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. میں اس کی میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں, وہ اس لیے کیونکہ عام طور پہ اگر لیٹ سے یہ لوگ نہیں بھی تھے, اگر یہ جو وکلا کی ٹیم ہے اگر یہ نہیں بھی تھی, اور یہ وہاں پہ آپ نے تو 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا نا فار ایگزامپل, تو 11 بجے تک اگر نہیں تھے تو آپ 11:15, 11:30, 11:45, 12 تک اس کو کہہ بھی سکتے تھے کہ جناب ہم اس کو جو ہے وہ آخری چانس دے رہے ہیں, ہم ویٹ کر رہے ہیں, وہ کدھر ہیں, وہ آ جائیں. آپ عام طور پہ ہوتا ہے یہ میں بڑی روٹین کی بات بتا رہا ہوں. تو ابھی تو 11 بھی نہیں بجے تھے, ابھی تو 11 بھی نہیں بجے تھے, 11 بجے سے پہلے ہی جو ٹائم دیا گیا تھا 11 بجے سے پہلے ہی جو ہے وہ فیصلہ مؤخر ہو گیا. یہ سمجھ نہیں آتی نا بات کی. اچھا, دوسری بات یہ کہ عدالتی وقت جو ہے وہ تو 3 بجے تک کا ہوتا ہے, تو ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہوا تھا, تو آپ نے جو ٹائم دیا تھا اس سے پہلے ہی اس کو جو ہے مؤخر کر دیا گیا. اس سے پہلے جو اور بھی بہت سے ایسے فیصلے, مثال کے طور پہ 1 سال پہلے 13 جنوری کو جو ہے وہ بلے کے نشان کا فیصلہ آیا تھا, تو وہ رات کے 11:30 بجے جو ہے وہ سنایا گیا تھا, اور تو اس دن جو ہے وہ بار بار فیصلے میں تاخیر بھی ہوتی رہی تھی کہ جی اب آ رہا ہے فیصلہ, اب آ رہا ہے, اب آ رہا ہے, لیکن وہ نہیں آ رہا تھا, لیکن الٹیمیٹلی آ گیا تھا. سو یہ اگر کوئی اس کو لیگل فریم ورک میں اگر ڈال کے کہے گا نا کہ جناب وہ ایکچولی یہ ریزن تھی, وہ نہیں آئے تھے, یہ نہیں آئے تھے, تو وہ بات سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری, اب آ جائیں اصل خبر کے اوپر. جو خبر ہے میرے پاس, خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے درمیان جو لیڈرشپ ہے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے, میری اطلاعات کے مطابق کل رات کو 12 بجے سے پہلے ان کی آپس میں یہ ڈسکشن ہو گئی تھی, یا ان تک یہ بات پہنچ گئی تھی, یا ان کو شک تھا. یہ میں تینوں مختلف خلیے جو ہے نا میں رکھ رہا ہوں اس کے اندر, اس ساری بات کے اندر. یا ان کو پتا تھا, یا وہ ڈسکشنز کر رہے تھے, یا ان کو شک تھا, یا ان تک یہ پیغام پہنچ چکا ہوا تھا کہ کل یعنی کہ آج 11 بجے فیصلہ نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو اپنی خبر میں, اور میں اس خبر پہ کھڑا ہوں, مجھے کوئی اس کو چیلنج کر کے دکھائے. میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میری خبر کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کل رات تک یہ بات پتہ لگ گئی ہوئی تھی کہ آج فیصلہ نہیں آئے گا. باقی ان کا وزٹ کرنا, آنا, وہ خالی جگہ پر کرنے والی بات ہے. اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی یہ کیا چکر ہے, ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں ہے کہ یہ ان کو اس بات کا شک تھا. اس کا جواب جو ہے نا وہ عدالت کے کمرے کی طرف نہیں ہے. آپ ڈھونڈتے ہیں نا, آپ کوئی چیز لینے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے نا عدالت کے کمرے کی طرف نہیں جانا, اس کے لیے آپ نے مذاکراتی کمیٹی کے کمرے کی طرف جانا ہے. کیونکہ وہاں پہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں نا, وہ جس طریقے سے جو طاقتیں یہ مذاکرات کروا رہی ہیں یا کروانا چاہتی ہیں یا اس معاملے کو ریزالو کرانا چاہتی ہیں, وہ الیجڈلی خوش نہیں ہیں اس بات سے کہ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ اپنا ایٹیٹیوڈ رکھ رہی ہے. مطلب وہ 2 ڈیمانڈز اور جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ بنائیں میری اطلاعات کے مطابق, اور وہ اس سے خوش نہیں ہیں. اور اسی لیے یہ جو ناگواری تھی یہ کمیونیکیٹ ہو چکی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کو, اور ان کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ جناب یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ جس طرح آپ کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف, اب ایک اور جو اس سارے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کو آپ کہہ لیجئے کہ یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا میسج کے ذریعے, یا ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اگر یہاں پہ چیزیں ریزالو نہ ہوئی نا تو پھر یہ فیصلے جو ہے یہ اسی طرح ڈیلے ہو جائیں گے. اور وہی ہوا ہے, بالکل ویسا ہی ہوا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ سپیس دی. اب یہ میں دوبارہ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ وہ این آر او دے رہا ہے یا وہ این آر او دے رہا ہے, وہ جھک گیا ہے یا وہ جھک گیا ہے. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا, مطلب کیونکہ دونوں سائڈز کے نا بہت سی چیزیں ایسی, میں آپ کو خبر کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں کہ دونوں سائڈز کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ دونوں کے اوپر یہ لگا سکتے ہیں, دونوں کے ساتھ یہ چپکا سکتے ہیں کہ جناب وہ جھک گئے ہیں تو کہ جی وہ جھک گئے ہیں. مثال کے طور پہ اتوار والے دن جیل کھل رہی ہے, اتوار والے دن جیل کھل رہی ہے, اور یہ مذاکراتی کمیٹی جا کے وہاں پہ مل رہی ہے خان صاحب سے.
تو جیل مطلب وہ کوئی ریسٹورانٹ تو نہیں ہے نا جس میں آپ گئے چلو آؤ جا کے چکن کڑھائی کھا کے آتے ہیں. وہ جیل ہے, وہ اڈیالہ جیل ہے. وہاں پہ وہ کسی گوگی سے, گوگی تو نہیں, کسی بلے سے, کسی چھیمے سے ملنے کے لیے آپ اتوار والے دن نہیں جا سکتے وہاں پہ. یہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے جب آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ فیسلٹی کریٹ کی گئی کہ جی جائیں جا کے خان صاحب سے مل لیں. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر میں اس کو سوئچ اوور ماروں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں جی عمران خان صاحب سے این آر او مانگ رہے ہیں, تو عمران خان صاحب سے اگر این آر او مانگ رہے ہیں تو تسی منع کر دو. آپ لوگوں نے مذاکراتی کمیٹی کے چکر میں بنائی ہوئی, آپ منع کر دیں گے نہیں بنانی ہم نے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بھی تو اٹھ اٹھ کے کمرے میں جا رہے ہیں نا, جا کے بار بار بیٹھ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ساری پبلک پوسچرنگ ہے. میں دونوں سائڈس کی بات کر رہا ہوں, یہ پبلک پوسچرنگ ہے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں سائڈس چاہ رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جائے, لیکن چونکہ نہیں ہو رہا, کیونکہ فی الحال نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو رہا, تو اس وجہ سے بھی چیزیں جو ہے وہ خراب ہو رہی ہیں. اچھا, دونوں سائڈ جو ہیں وہ, میں مثال کے طور پہ میں آپ کو دوبارہ یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو کاؤنٹنگ کر رہی ہے یا جس چیز پہ ریلائی کر رہی ہے وہ وہی ہے 20 جنوری ہے کہ جی 20 جنوری کو ٹرمپ آئے گا اور اگلے ہفتے 10 دن کے اندر, اور اسی لیے 20 جنوری کے بعد 31 جنوری کی ڈیٹ رکھی گئی ہے کہ جی 31 تاریخ کی ہماری ڈیڈ لائن ہے. وہ 11 دن جو رکھے گئے ہیں نا, وہ ڈیڈ لائن اسی وجہ سے رکھی گئی ہے کہ اسی کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے کچھ نہ کچھ کر دینا ہے. اور اگر نہ ہوا تو 11 کے بعد جو ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کہے گی اسی دمادم مسکل اندر. تو اس لیے یہ بات میں دوبارہ وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت اتنا حیران اور پریشان ہو کے بتا رہے ہیں نا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ڈیٹ آگے کس طرح چلی گئی, ان کو پہلی کل رات کو کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا تھا. ان کو کافی حد تک اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آج فیصلہ نہیں سنایا جائے گا. نہیں پتا تھا تو صحافیوں کو نہیں پتا تھا, نہیں پتا تھا تو وہ سارے اینکر جرنلسٹ جو اس چیز کو کور کر رہے تھے انکلوڈنگ می, ہمیں بھی نہیں پتا تھا. لیکن اب میں آپ کو اپنی سورسز کے ذریعے جو پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں اندر سے کبوتر خبر لے کر آیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پتا تھا, ان کو آلریڈی پتا تھا اس بات کا. اچھا جی, اس کے علاوہ جہاں پہ یہ 17 جنوری کی بات آ رہی ہے, ایک اور کنسپریسی تھیوری جو بیچ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ اس لیے بھی روکی جا رہی ہے کیونکہ نئے ججز جو ہیں ان کو فائنلائز کرنا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے 17 جنوری کو اپنے اجلاس میں. اور اس اجلاس میں جو ہے وہ ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے معاملے کے اوپر جو ہے بیسکلی غور کیا جانا ہے. اور اس اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر تفصیل سے بحث کی جائے گی. اور اس کی تقرری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز کے لیے بھجوائے گئے جو نام ہیں اس میں ایک جج جو ہیں وہ ہیں جج ہمایوں دلاور صاحب, جو آلریڈی خان صاحب کے حوالے سے فیصلے اناؤنس کر چکے ہیں. ایک اور صاحب ہیں جواد عباس حسن صاحب, سیشن جج اعظم خان صاحب, شاہ رخ ارجمن صاحب, یہ بھی عمران خان صاحب کے کیس سے ریلیٹڈ ہیں, ایڈوکیٹ عدنان بشارت, ایڈوکیٹ سید قمر حسین سبزواری, ایڈوکیٹ عمر اسلم, انعام امین منہاس, محمد عثمان غنی, مطلب اس طرح کئی نام ہیں. لیکن 2 بڑے اہم نام ہیں جو آلریڈی عمران خان صاحب کے کیسز کے ساتھ جو ہیں وہ اٹیچڈ ہیں ججز, تو ان کے نام بھی انڈر کنسیڈریشن آنے ہیں کہ ان کو ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ شفٹ کیا جائے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی, اور وہ یہ ہوئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے باقاعدہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اچھا, یہ بیسکلی میں نے اس چیز کو شاید آپ کے ساتھ ڈسکس کیا یا نہیں پتہ نہیں, میں بھول رہا ہوں, شاید بوڑھا ہو رہا ہوں, میری میموری شاید میرا ساتھ نہیں دے رہی, کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے نا پچھلے چند دن میں ایک انٹرویو دیا تھا سنو ٹی وی پہ. اس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے شیر افضل مروت کو منع کیا ہے کہ تم بات نہ کرو, اور وہ تو چپ ہو گیا, وہ کسی سے بات نہیں کرے گا, لیکن شیر افضل مروت نے مجھے کہا کہ جی مجھے تو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا, تو اب میں کیوں نہ جواب دوں. تو تب تک ایکچولی شیر افضل مروت کو اگر نوٹس جاری بھی ہوا تھا تو شو کاز نوٹس جاری بھی اگر ہوا تھا تو اسے پبلک ڈومین میں اناؤنس نہیں کیا گیا تھا, لیکن اب اس شو کاز نوٹس کو پبلک ڈومین میں بھی اناؤنس کر دیا گیا. اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ جناب فل فورس کے ساتھ جو ہے وہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ, ان سے جڑے یوٹیوبر سارے مل کے مطلب ایک کمبائنڈ اٹیک جو ہے وہ شیر افضل مروت کے اوپر کر رہے ہیں. اور شیر افضل مروت جو آج سے 1 سال پہلے تک پی ٹی آئی کا سپر سٹار تھا, کراؤڈ پولر تھا, شیر تھا, جوان تھا, شیر افضل مروت تھا, اب جو ہے وہ بہت برے لگنا شروع ہو گئے ہیں شیر افضل مروت.
تو خیر یہ تو ان کا اپنا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, وہ نن آف مائی بزنس کہ وہ کس کو رکھتے ہیں کس کو نہیں رکھتے. یہ تو وہ اگر پہلے بھی اگر اٹھایا نا سینس کہ تھوڑی سی تو لفٹ کرا دے, اگر وہ والا معاملہ تھا تو وہ بھی ان کی اپنی مرضی تھی. آج اگر گرا رہے ہیں اور آج اس بندے کی عزت نہیں کر رہے تو وہ بھی ان کی اپنی مرضی ہے, جو مرضی کریں ان کی, دیئر چوائس. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا جو شو کاز نوٹس ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی نے سائن کیا ہوا ہے. اچھا, دس از ویری سرپرائزنگ, کیونکہ عام طور پہ شو کاز نوٹسز جو ہوتے ہیں نا وہ سیکرٹری جنرل سائن کرتے ہیں. تو یہاں پہ دوبارہ شیر افضل مروت کا ہی وہ نقطہ جو ہے وہ میں دوبارہ اٹھانا چاہوں گا, جس میں انہوں نے خود کہا کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے یہ سائن کیوں نہیں کیا ہوا, اور ان کے مطابق ان کا تو نوٹیفکیشن بھی نہیں نکلا ہوا کہ یہ سیکرٹری جنرل ہے. تو کیا اسی وجہ سے یہ فردوس شمیم نقوی صاحب سے یہ سائن کروایا جا رہا ہے, کیونکہ سیکرٹری جنرل کا نوٹیفکیشن ہی نہیں ہے. تو بہرحال دس از ویری انٹرسٹنگ, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ شیر افضل مروت کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا گیا. اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن معافی تلافی ہو گئی تھی اور معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہو گیا تھا. تو اب جو ہے وہ دوبارہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا اور انہیں کہا ہے کہ جی آپ جواب دیں. اس مرتبہ کیا یہ آخری راؤنڈ ہوگا شیر افضل مروت کا؟ وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. انہوں نے البتہ ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا دوستوں کے مشورے پر میں نے 1-2 ہفتے الیکٹرانک میڈیا سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے. میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے پروگرامز میں شامل ہونے پر اصرار نہ کریں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا شیر افضل مروت جو ہے وہ کنٹینیو کر پاتے ہیں یا نہیں, یا علی امین گنڈاپور ان کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے آتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے قدم بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے. وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دس. انہوں نے کہا کہ جی دوستوں کے مشورے پر میں نے 1-2 ہفتے الیکٹرانک میڈیا سے دور رہنے کا فیصلہ کیا. میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس طرح کے پروگرامز میں شامل ہونے پر اصرار نہ کریں. میرا ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جی مجھے انٹرویوز وغیرہ کے لیے جو ہے وہ آپ نہ بلائیں, میں ذرا ٹی وی کو اوائڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ابھی اگر انہوں نے کوئی سخت اسٹیٹمنٹ دی اور وہ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی سخت اسٹیٹمنٹ دینے کی, تو پتہ چلے ان کو ایک اور شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہو جائے. تو آئی تھنک وہ سینسلی بھی اس وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا دور رکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ نیوز جو ہے وہ آئی ہے. متعدد انڈین ویب سائٹس نے جو ہے اس کو رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان نے انڈس ریور میں جو ہے وہ سونے کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ دریافت کر لیے ہیں. اور ان کے مطابق, ان انڈین ویب سائٹس کے مطابق جناب اٹک کے ضلع کے اندر جو ہے وہ یہ ذخائر ملے ہیں. اور انہوں نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی انہوں نے تقریباً 32.6 میٹرک ٹن سونا جو ہے وہاں پہ دریافت کیا ہے, اور اس کی جو کل مالیت بنتی ہے وہ تقریباً 600 ارب روپے بتایا جا رہا ہے جو بنتی ہے. اور اس سے جو ہے وہ پاکستان کے معاشی مسائل جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. اچھا, وہ بیسکلی وہ جو خبر دے رہے ہیں نا, جو وہ خبر نکالیں, ان کو اپنی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ایڈے وڈے ذخائر نکلا ہے پاکستان سے. لیکن آئی ایم سرپرائزڈ کہ ابھی تک اس کی, اگر یہ ہوتا ابھی تک, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے آگے ہو جائے, لیکن ابھی تک اس کی گورنمنٹ نے کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کی. مطلب میں نے تو, ورنہ اگر یہ واقعی اتنی بڑی خبر ہوتی تو پاکستان کے اندر جو ہے آپ کے خیال میں ہمارے منسٹرز چھوڑتے ہیں اس بات کے اوپر. مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان صاحب کا دور تھا, تو عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ گیس کے ذخائر دریافت کروا لیے تھے ہمارے یہاں سمندر میں, اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم ڈرل کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ گیس لیک ہو چکی ہو, تو لیکن ابھی ہم چیک کر رہے ہیں, ہمارے خیال میں بہت زیادہ گیس ہے وہاں پہ. تو وہ گیس نہیں تھی, وہ نہیں ملی تھی اس وقت گیس. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے پسندیدہ یوٹیوبرز جو ہے نا وہ ہر ہفتے کبھی ہمارے یہاں پہ گیس دریافت کرتے تھے, کبھی سونا دریافت کرتے تھے, بڑا کچھ اس دور میں یہ لوگ بڑا کچھ کرتے تھے. اور وہ بیسکلی ایک امپریشن یہی دیتے تھے جیسے عمران خان صاحب خود جو ہے نا توڑی لے کے جا کے زمین سے گیس یا سونا نکال رہے ہیں یا کوئلہ نکال رہے ہیں. تو نکلتی کچھ نہیں تھی, مطلب تھیں چھوٹی موٹی جو ہے وہ, لیکن وہ جو ہے نا کوئی گیم چینجر کے طور پہ کوئی چیز سامنے آ جائے. تو یہ جو سونے کے ذخائر کے حوالے سے بھی یہ جو خبر ہے نا, یہ 600 ارب روپے کی کہ جناب اتنے کا سونا نکلا ہے, میں نے اب تک کہیں بھی پاکستانی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اب تک یہ خبر نہیں دیکھی ہے. سو آئی ڈونٹ نو, کہ مجھے اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر جو ہے وہ مجھے ڈاؤٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.